نرم نازک جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، دل کے کانوں سے سنو، لڑکوں نے بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیا۔ وہ وہی لڑکے تھے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، لیکن وہ ہیروں کے نقال تھے، ہیروں کے ناقل تھے۔ اللہ اکبر، لڑکیاں اپنے اپنے اسٹاپ پر اترتی رہی، ان میں سے جب بچیاں آخری اسٹاپ پر بھی اتر گئی، بس خالی ہوئی، لڑکے پھر کسی بس سے واپس ہوئے، اپنی بائک لے کر اپنے اپنے گھروں کو بڑی خوشی کے ساتھ لوٹ رہے تھے۔ آج ہم نے نفس کی خواہشوں کو پورا کر لیا، بس کی بھیڑ کا ہم نے مکمل فائدہ اٹھایا، اب اسی طرح سے کیا کریں گے۔ ان میں کا ایک نوجوان، اللہ اکبر، جب بڑی خوشی کے ساتھ آنکھوں میں سرمستیاں لیے ہوئے، عیاشیوں کے لال لال ڈورے لیے ہوئے، جب وہ اپنے گھر کے آنگن میں بائک کھڑی کر کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، سسکیاں لیتی ہوئی جوان بہن کو ماں باپ کے درمیان بیٹھے ہوئے پایا، اور جب خوب وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے بہن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ اپنے جرم کو بھول گیا، وہ اپنے گناہ کو بھول گیا، اور اس نے پورے وثوق اور جلال کی ملی جلی کیفیت میں، ہمدردی اور غیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ماں سے پوچھا، ماں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنی سسکیاں لے کر کے روتی کیوں ہے؟ موٹے موٹے آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتے کیوں ہیں؟ میں اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی، بہن نے کھڑے ہو کر کے اس کے منہ تک ہاتھ کیا اور کہا، کاش اللہ تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے، او بے غیرت، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تاکہ تیری بہن یہ دن نہ دیکھتی۔ جوان بھائی نے بہن کے جذباتی غصے کو دیکھا تو اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا تجھے؟ تو اتنی خفا کیوں ہے؟ تو بہن نے کہا، ظالم، کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ میری سہیلیوں کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ بہن بھائی کا کی نگاہ شرم سے جھک گئی کہ یہ داستان میری بہن کو کس نے بتا دیا، لیکن آنے والے جملوں نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا۔ اس نے کہا، میری سہیلیوں کے پیچھے تو نہیں دوڑ رہا تھا بائک لے کر؟ پھر ساری سہیلیاں بس میں سوار ہو گئی تو تم لوگوں نے بائک کھڑی کر کے بس میں سوار ہو گئے، اور تم نے بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچیوں کے غلط مقامات پر ہاتھ ملنے شروع کیے۔ تجھے پتا ہے کہ تو نے اپنا ہاتھ جس پر بڑھایا وہ بھیڑ کے اندر کسی غیر لڑکی پر نہیں بلکہ تیری اپنی بہن پر جا کر کے پڑا، اور تو نے جو بدتمیزی کی کسی غیر کے ساتھ نہیں، تو نے اپنی بہن کے ساتھ۔ یہ صورتحال ہے، دنیا نے تمہیں اتنا آوارہ کر دیا کہ جب نفسانیت کا بھوت سوار ہو رہا ہے تو تم بھول جاتے ہو کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہ صورتحال ہے دنیا کی، اور حال یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں، بس نفس نفس نفس۔ کب تک نفس کی غلامی کرتے رہو گے؟ وہ دن نہیں آیا کہ تم پلٹو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم صلاح الدین ایوبی کی یادیں تازہ کر دو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم فاتح اندلس طارق بن زیاد کے کردار کو دوہرا دو۔ مسلمانوں، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے موجود ہے تبھی تک نا، جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے تبھی تک نا۔ اور سن لو، اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، صرف تمہاری سگی بہن ہی تمہاری نہیں ہے، امت کی ہر بیٹی سے تمہارا رشتہ ہے، بہن کا، ماں کا، بیٹی کا۔ شادی سے پہلے کسی نہ کسی عورت سے تمہارے یہ 3 رشتے ضرور ہوں گے، اور بیوی اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد ہی بنتی ہے۔ اگر یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، اسلام تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ میرا اللہ کہتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ آؤ پلٹو، پلٹو، جلدی پلٹو، اس لیے کہ مر کے پلٹو گے تو پچھتاؤ گے، جیتے جی پلٹ جاؤ۔ مر کے پلٹو گے
تو 4 لوگ تمہیں خدا کی طرف لے جائیں گے. جیتے جی پلٹو گے تو توبہ کی رسی تمہیں کھینچ کر تمہارے اللہ کے قریب کر دے گی اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. مر کے پلٹو گے تو عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے, زندگی میں پلٹو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے.